إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله إلى صراط مستقيم. حضرات محترم، اللہ رب العزت گزشتہ آیات میں اور آج جو آیات پڑھی ہیں ان میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو شرک و کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر ان لوگوں کو دعوت حق پیش کی جائے تو دعوت قبول کرنے کے بجائے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں اور مطالبات پیش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول نہیں کرنا، بلکہ کسی نہ کسی طرح بات کو بگاڑنا ہے اور انہیں زج کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک بات سن کے قبول وہ کرتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں. یعنی جو شخص حق بات کو قبول نہیں کرتا اللہ اسے مردہ تصور، جس طرح مردے کے سامنے جو مرضی کہتے رہو کرتے رہو اسے کوئی احساس نہیں، اسی طرح وہ شخص جس کے سامنے حق بات پیش ہوتی ہے، اور حق بات کیا ہے؟ یا وہ اللہ کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بات پیش ہو وہ قبول نہ کرے. اور اس میں آج کے زمانے میں کفر اور شرک یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن آج بہت سے لوگ جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی حق بات پیش کی جائے اور وہ بات ان کے فرقے کے خلاف ہو تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہو یا رسول اللہ کا. بعض تو ایسے بدنصیب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے احکامات کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ قرآن کریم کو کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے لیے تھا، آج ایک جدید زمانہ ہے، ان کے لیے تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہ مردے بھی یہ بات سن لیں، اللہ ان کو اٹھائے گا پھر اپنے طرف انہیں لٹائے گا، یعنی اللہ کے حضور انہیں پیش ہونا ہوگا. گزشتہ آیات میں بھی ہم یہ بات پڑھ کے آئے تھے کہ جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اس وقت پھر حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ لٹایا جائے، ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں انہیں لٹا بھی دوں تو پھر یہی کچھ کریں گے جو کر کے آ جائے. تو اس لیے اللہ رب العزت ان کے متعلق فرمائیں گے کہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دو. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. پھر وہ آگے بہانے بازی کیا ہے، کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے کے کیوں نہیں آتے؟ یعنی ایسی نشانی، ایسے معجزات لے کے آئے، کیوں نہیں ہمارے پاس آتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، انہیں فرما دیجئے ان اللہ قادر،
اللہ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں ان ينزل آیتن کہ تم پہ نشانی نازل کرے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ رب العزت جب نشانی اتارتے ہیں، جس طرح کہ شعیب علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، اسی طرح مختلف نبیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات سے نوازا گیا۔ ہم پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات، کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی؟ جب معجزات لے کے آئے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں قادر ہوں لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے کہ اگر اللہ نشانی بھیج دیتے، اگر وہ نہ تسلیم کرتے تو یہ برباد کر دیے جاتے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض، زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار نہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور دو پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں، الا امم امثالکم، جس طرح انسان ایک امت ہے، یعنی ہر انسان جوڑا میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، وہ ایک خاندان بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح زمین پہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، اور آسمان پہ اڑنے والے دو پروں کے ساتھ پرندہ بھی کوئی ایسا نہیں، میں نے تمہاری طرح ہی امت بنائی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حالانکہ جانور مکلف نہیں، لیکن ظلم کے معاملے میں اللہ رب العزت اتنے حساس ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ رب العزت ان دونوں کو زندہ کریں گے، اور جو بے سینگ والی تھی اسے سینگ عطا کریں گے، اور بے سینگ والی جس نے مارا تھا اسے بے سینگ کر کے اس کا بدلہ اس کے لے کے ختم کر دیں گے، مٹی بنا دیں گے۔ تو اگر ایک جانور پہ ظلم کرے گا تو وہ بھی اپنا بدلہ پائے گا، تو انسان پہ ظلم کرے تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں نے ہر چیز کو کتاب میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے۔ کس بندے نے کتنا وقت زندہ رہنا، یہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرے گا، اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں کہ آنے والے وقت میں ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ جو ہم کرنے والے ہیں اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ نے لکھ دیا تو ہمارا کیا قصور، اللہ نے وہ نہیں لکھا، ہمیں اختیار دیا ہے اچھائی اور برائی کو سمجھنے اور کرنے کا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے یا برا، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے ہی تمہارا حشر ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، پھر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، صم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یعنی جس بندے کے بات کو سن کے اسے قبول ہی نہیں کرنا، اس کے سنے نہ سنے کا کیا فائدہ۔ تو جس طرح ایک بہرے کو جو مرضی بولتے رہیں جو اسے نہیں پتا چلتا، اسی طرح وہ شخص جو سمجھنا نہیں چاہتا اللہ کی نظروں میں وہ بہرا ہے، اور جس کی زبان پہ حق بات جاری نہیں ہوتی اللہ کی نظروں میں وہ گونگا ہے۔ وہ بے شک جتنا مرضی باتونی ہو، اس کی باتیں خباثت پہ تو ہوں گی، لیکن حق بات کہنے کے لیے اس کی زبان پہ لفظ نہیں آئیں گے۔ فی الظلمات، اللہ کہتے ہیں یہ گمراہیوں میں بٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ اندھیروں میں ہیں، گمراہیوں میں ہیں۔ وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْ، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب اللہ گمراہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا پھر گمراہی پہ اللہ اسے مطمئن کر دیتا ہے، وہ اسی پہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اب کسی بھی شخص کو جتنا مرضی وہ غلط ہے نا، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ اپنے غلط بات کا بھی جواز پیش کرے گا کہ میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے میرا حق ہے میں ایسا کروں۔ ظلم کرنے والے اپنے ظلم کا جواز پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو چاہے سیدھی رستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ کیا مطلب؟ جو شخص رہنمائی قبول کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کا استحقاق ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک شخص وہ حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان، وہ کہتا ہے نہیں میرے باپ دادے کا طریقہ، وہ سارا دن نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے، اسے کیسے ہدایت ملے گی جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہدایت تو اسے ملے گی جو دل اور ارادے کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، جو سیدھا رستہ ہے جو تو کہے گا وہ مانوں گا، تو پھر اللہ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی کی جو ہے طرح ہے اسے سیدھے رستے پہ لا سکیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن کرے اور ضلالت اور گمراہی کے رستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔